بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کسی دوسری ضمانت کا بندوبست کر دیا جائے۔ اس بار میرا لہجہ ابتدا ہی سے حقارت امیز اور طنزیہ رہا تھا۔ میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ میں تشدد کے بغیر اس کی زبان کھلوا لوں۔ یہ سب میرے لیے ناقابل فہم ہے۔ قدرے سکوت کے بعد اس نے پرملال لہجے میں کہا، کاش میں تمہاری کوئی بھی بات سمجھ سکتا۔ میں تو خیر ایک معزز اور سچا سفارتکار ہوں، لیکن میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ حریف ایک دوسرے کے اہم آدمیوں پر ہاتھ ڈال کر ان کے اندر کے راز اگلوا لیتے ہیں اور پھر اپنی ان معلومات کے سہارے اپنے دشمنوں کی صفوں میں داخل ہو کر انہیں ڈبل کراس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میری جگہ تمہاری رمز یہ گفتگو سمجھنے والا کوئی سمجھدار آدمی بھی ہوتا تو تمہاری شناخت کے بغیر ان کہانیوں پر اعتماد نہ کرتا۔ اہم اور خفیہ کاموں میں باہمی شناخت کی کلیدی اہمیت ہوتی ہے۔ ابھی تو تم محض میری دوستی اور خیر خواہی کا دعویٰ ہی کر رہے ہو جسے تسلیم کرنے سے مجھے انکار ہے۔ اگر ابھی تم یہ کہو کہ تم کوئی پولیس یا فوجی افسر ہو تو میں اس دعوے کو بھی نہیں مانوں گا جب تک تم مناسب شناختی دستاویزات کے ذریعے اپنی باقاعدہ شناخت نہیں کراتے۔ تم میری نگاہ میں ایک معمولی مجرم رہو گے جس نے کسی مالی فائدے کی امید میں مجھے طاقت اور سازش کے بل پر اغوا کرا لیا ہے۔ وہ شدید ذہنی اذیت سے گزر چکا تھا۔ افہیم نے طویل دورانیے کے لیے اس کے حواس کو مفلوج کیا ہوا تھا، مگر اس کی گفتگو کا ایک ایک لفظ نپا تلا تھا۔ وہ کسی پختہ کار سفارتی عہدے دار کی طرح مجھ سے کھل کر کوئی بات کیے بغیر مجھے یہ جتانے میں کامیاب ہو چکا تھا کہ میرا دوستی کا دعویٰ بودھا اور بے بنیاد تھا۔ میری خفیہ معلومات کے حصول کے ذرائع کے بارے میں بھی اس نے بڑی خوبصورتی سے اپنے شبے کا اظہار کر دیا تھا جو حقیقت سے بہت قریب تھا۔ بلیک ٹی تمہارا اندر کا معاملہ ہے۔ اگر تم نے اس کے بارے میں زبان نہ کھولنے کا عہد کیا ہوا ہے تو میں اس بات پر اصرار نہیں کرتا، لیکن تم نے جانو ماچھی نامی ڈاکو کا نام ضرور سنا ہوگا جو حال ہی میں حوالات سے فرار ہوا ہے۔ وہ تمہارے لیے کام کرتا ہے لیکن مقامی ہے۔ اس کے بارے میں تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ پھر وہی بات، وہ سر جھٹک کر بولا، بھلا ایک غیر ملکی سفارتکار کا یہاں کے ڈاکو سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ میں نے اخبارات میں اس کے فرار کی خبریں ضرور پڑھی تھی، لیکن اس موضوع پر تبادلہ خیال کرنے سے پہلے بھی باہمی تعارف ضروری ہے۔ اگر تم اپنے رویے میں تبدیلی نہ لائے تو آخر کار تم خود ہی اپنی مشکلات میں اضافہ کر لو گے۔ اس کی گفتگو میں پڑھے لکھے لوگوں کی سی نزاکت اور شائستگی بہت نمایاں تھی۔ مجھے اپنا تعارف کرانا ہوتا تو میں خود کو چھپائے رکھنے کی حماقت نہ کرتا۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا، سفارتی عہدے بہت اہم اور حساس ہوتے ہیں۔ اس نے اپنا گلا صاف کرتے ہوئے کہا، میں مانتا ہوں کہ طے شدہ عالمی ضابطوں میں ایسی کوئی گنجائش نہیں، لیکن کشیدہ صورتحال میں بہتیرے ممالک اپنے سفارتکاروں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے بالا ہی بالا تجربہ کار مخبروں کو بھیج دیا کرتے ہیں جو دور سے اپنا جائزہ مکمل کر کے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ ایسے مبصر اور مخبر لازمی طور پر بہت سینئر اور خفیہ اداروں کے معروف لوگ ہوتے ہیں جو بیس بدل کر اپنا کام کرنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ میں فوج سے فارن سروس میں آیا ہوں اور اس لیے فوجی اور سول اداروں کے بیشتر سینئر افسران کو کسی نہ کسی طرح جانتا ہوں۔ اگر تم باقی نئی دلی سے آئے ہو، ایسے کوئی مبصر ہو تو تعارف کراؤ یا نہ کراؤ، کم از کم اپنا چہرہ ہی بے نقاب کر دو۔ ہو سکتا ہے میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہو اور میرا حافظہ ساتھ دے تو میں تمہیں پہچان لوں۔ باہمی اعتماد کی فضا پیدا ہوئے بغیر میں کسی بھی متنازع یا مشکوک معاملے پر اپنی رائے تک ظاہر نہیں کروں گا۔ وہ مجھ سے بحث ضرور کر رہا تھا لیکن اس کے تیور لڑ مرنے کی حد تک جارحانہ نہیں تھے۔ میں سب مشین گن ہاتھ میں دبا کر صوفے سے اٹھا اور اس کے سامنے جا کھڑا ہوا، تو تم شرافت سے زبان نہیں کھولو گے؟ میں نے زہریلے لہجے میں سوال کیا۔ میرا راستہ چھوڑ دو اور مجھے گھر جانے دو، وہ نرمی اور شرافت سے بولا۔ میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا کہ تم نے مجھے زبردستی اٹھوایا تھا۔ میرے دفتر میں ملنے آؤ گے تو میں تم سے ہر موضوع پر کھل کر بات کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس اچھے ماحول میں مجھے کچھ بولی بسری باتیں یاد آ جائیں۔ اس تنگ ماحول میں تو مجھے اپنا دماغ تک معاف ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ یہاں تم مجھ سے کوئی فیض حاصل نہیں کر سکو گے۔ میں نے اچانک ہی اس کے چہرے پر الٹے ہاتھ کا بھرپور تھپڑ رسید کیا اور وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ تھام کر ہلکی سی گراہٹ کے ساتھ پیچھے لڑک گیا۔ وہ سنبھلنے بھی نہیں پایا تھا کہ میں نے پیچھے سے اس کے کوٹ کا کالر تھام کر نہایت بے رحمی کے ساتھ اسے مسحری سے نیچے گھسیٹ لیا۔ میرے پرشور تھپڑ سے اس کا داہنا رخسار سرخ ہو کر قدرے سوج گیا تھا اور ہونٹوں کے داہنے کونے سے خون کی پتلی سی لکیر بھی بہہ نکلی تھی۔ اس نے فرش پر سنبھل کر اٹھنا چاہا تھا کہ میں نے اس کی پسلیوں میں زوردار ٹھوکر رسید کی اور وہ بری طرح بلبلا کر فرش پر ہی تڑپنے لگا۔ کرنل، میں اسی طرح ٹھوکروں سے تمہارا بدن کا ریشہ ریشہ الگ کر دوں گا۔
کروں گا، میں نے سرد اور شفقانہ لہجے میں کہا۔ میں نے کافی دیر تک تحمل سے کام لیا ہے، لیکن اب میں تمہاری ڈٹائی برداشت نہیں کروں گا۔ میں اپنے قیدیوں سے سوالات سننے کا عادی نہیں ہوں، مجھے ہر قیمت پر اپنے سوالوں کے جوابات چاہیے۔ میں اس سے مذاکرات کے دوران اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ جسمانی طور پر زیادہ مضبوط نہیں تھا، لیکن اس کی قوت ارادی قابل رشک حد تک مضبوط تھی۔ اس کی اعصابی قوت کو چکنا چور کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس پر لگاتار تشدد کر کے اسے موت کے خوف میں مبتلا کر دیا جاتا۔ جو کچھ میرے علم میں نہیں وہ میں تمہیں کیسے بتا سکتا ہوں؟ گھٹنوں کے درمیان سے اس کی روندی ہوئی مگر عاجزانہ آواز ابھری۔ اگر تم خود میرے سامنے نہیں آتے تو کم از کم کسی ایسے آدمی ہی کو لے آؤ جس نے تمہیں میرے بارے میں بتایا ہو، مجھے کچھ تو پتا چلے کہ تم میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو۔ تمہیں ابھی تک اپنے سفارت خانے سے امیدیں وابستہ ہیں۔ میں نے اس کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہوئے کہا، تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ تم اس وقت کہاں ہو؟ مجھے اپنے چہرے کے بڑے ہوئے شیب سے اندازہ ہو چکا ہے کہ مجھے اغوا ہوئے کم از کم 2 دن ہونے والے ہیں۔ اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اتنی مدت میں تو مجھے دنیا میں کہیں بھی پہنچایا جا سکتا تھا۔ اس کے جواب پر میرا خون کھول کر رہ گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ خود کو اسلام آباد ہی میں موجود سمجھ رہا ہوگا، لیکن وہ میری توقع سے بڑھ کر ذہین تھا۔ وقت کی پیمائش کے لیے بڑے ہوئے شیب کا پیمانہ استعمال کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ تم اپنے لوگوں سے بہت دور اس قلعے میں قید ہو جہاں میری مرضی کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ تمہاری کار اسلام آباد میں کرائے کے ایک گیراج میں مکفل کر دی گئی ہے۔ تمہاری تحویل سے جو دستاویزات ملی ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ سندھ میں تخریب کاری کے ساتھ ہی تم حساس دفاعی نوعیت کی بعض اہم تنصیبات میں بھی دلچسپی لے رہے تھے۔ تمہارے سفارت خانے والے مخمصے میں ہیں کہ کیا کریں۔ ان کا خیال ہے کہ کہیں تم اچانک ہی کسی مشن پر تو نہیں نکل پڑے۔ مجھے یہ سب سنا کر خوفزدہ کرنے کی کوشش نہ کرو، یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے اٹک اٹک کر سوال کیا۔ تم نے میری پسلیوں میں بڑی بے دردی سے ٹھوکر ماری ہے، سانس لیتے ہوئے بھی اس مقام پر شدید درد ہو رہا ہے۔ میں نے اس کی آخری شکایت کو سنی انسنی کر دیا۔ کراچی میں جانو ماچھی کے کون سے اڈے ہیں؟ وہ یا اس کے آدمی کہاں پناہ لے سکتے ہیں؟ بلیک کیٹ ٹی کس گاؤں میں رہتا ہے؟ یہاں تمہارے مزید کیا عزائم ہیں؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر بے رحمانہ لہجے میں کہا، مجھے ان سب اور ایسے ہی بے شمار ضمنی سوالات کے ٹھیک جواب درکار ہیں، ورنہ تم ہر لمحے موت کی آرزو کرو گے اور موت تمہاری زندگی سے لرز کر دور بھاگتی رہے گی۔ تم معذوری اور مجبوری کے عالم میں اسی تہہ خانے میں سسک کر اپنی زندگی کے دن پورے کرو گے، اور جب تمہاری طبی موت آ جائے گی تو تمہاری داغدار لاش کسی کوڑا گھر پر پھینک دی جائے گی۔ میں جو باتیں خود نہیں جانتا ان کے بارے میں تمہیں کیا بتا سکتا ہوں؟ اس نے بے بسی کے عالم میں میری بات کاٹتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ تمہیں میرے بارے میں کوئی خوفناک غلط فہمی ہوئی ہے، یا میرے کسی بدترین دشمن نے میرے خلاف تمہیں بہکایا ہے۔ وہ اپنے سوجے ہوئے خون آلود چہرے کو ٹٹولتا ہوا فرش سے اٹھا تو سیدھا ہونے کی کوشش میں کئی بار اس کے منہ سے بے اختیار سسکیاں آزاد ہو گئیں۔ شاید اس کی کوئی پسلی واقعی چٹک گئی تھی۔ میں نے اس کے قریب پہنچ کر چند ثانیوں تک اس کا جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ خاصی مار کھا لینے کے باوجود اس کی آنکھوں میں حوصلے کی چمک برقرار تھی۔ میں نے لاپرواہانہ انداز میں سب مشین گن پر اپنی گرفت تبدیل کر کے اس کی سرد آہنی نال اپنے ہاتھ میں لے لی اور پھر اچانک ہی گھما کر اس کا آہنی دستہ کرنل مہیش پال کے چہرے پر بائیں طرف رسید کر دیا۔ کئی ہڈیاں چٹکنے کی لرزہ خیز آواز کے ساتھ ہی وہ بری طرح چنگاڑتا ہوا فرش پر ڈھیر ہو گیا، اور اسی لمحے جہانگیر دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ مہیش پال فرش پر ایڑیاں رگڑ کر خون تھوک رہا تھا۔ خون کے سرخ لوتھڑوں میں ٹوٹے ہوئے سفید دانت اور ان کی کرچیں بھی دور ہی سے دیکھ جاتی تھی۔ اس ضرب سے اس کے دہانے میں اتنی شدید شکست و ریخت ہوئی تھی کہ وہ منہ بھر کر خون تھوکنے سے فارغ نہ ہوتا تھا کہ تازہ خون دوبارہ اس کے دانے میں بھرنے لگتا تھا۔ اس کی کھال کافی جگہوں سے پھٹ چکی ہے۔ ان کھلے ہوئے دانتوں پر اسپرٹ لگاؤ تاکہ اس کے ہوش ٹھکانے آ سکیں۔ میں ابھی تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں۔ میں نے سرد لہجے میں جہانگیر کو ہدایت دی اور خود اس کمرے سے نکاسی کے راستے کی طرف بڑھ گیا۔ نہیں، میری ہدایت پر مہیش پال کے حلق سے کھرکھراتی ہوئی کربناک آواز برآمد ہوئی تھی، میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرو، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے کچھ نہیں معلوم، بکواس بند کر الو کے پٹھے۔ جہانگیر نے بھی اس کی پشت پر ایک ٹھوک رسید کر دی، یہاں صرف باس کا حکم چلتا ہے، زبان نہیں کھولے گا تو تیرے مرنے کا انتظار کیے بغیر تیرے زندہ بدن پر اسپرٹ چھڑک کر آگ لگا دی جائے گی اور تو شولوں کا ناچ ناچنا شروع کر دے گا۔ اوہ بھگوان، وہ بہت درد بھری آواز میں کہہ رہا تھا، یہ کیا کل یگ آن لگا ہے؟ پتہ نہیں یہ میرے کس پاپ کی سزا ہے جو مجھے موت بھی نہیں آ رہی۔ میں
نے اس کی مزید فریاد سنے بغیر دروازہ بند کر دیا۔ دروازے کے باہر ایک مختصر سی راہداری تھی جس میں 2 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اسی راہداری کے ایک گوشے سے زینے اوپر جا رہے تھے۔ میں نے اپنے سر سے گردن تک چڑھا ہوا چست نقاب اتارا اور وہیں ایک کرسی پر دراز ہو کر اپنے لیے سگریٹ سلگا لی۔ کرنل مہیش پال سے اس مقابلے میں مجھے کوئی شدید محنت نہیں کرنا پڑی تھی، لیکن اس کی ذہانت اور قوت برداشت نے اعصابی طور پر مجھے تھکا ڈالا تھا۔ مجھے نظر آ رہا تھا کہ وہ ہمارے ہاتھوں سسک کر دم توڑ دے گا، لیکن نہ کوئی اعتراف کرے گا اور نہ ہی کوئی اور کام کی بات اگل کر دے گا۔ چند ثانیوں کے بعد میرے کان اندر سے آنے والی چیخوں پر مرکوز ہو گئے۔ جہانگیر نے مکفل کیبنٹ سے اسپرٹ نکال کر اس کے زخموں کی دھلائی شروع کر دی تھی یا پھر اس پر تشدد کا کوئی دوسرا دور شروع کر دیا تھا۔ وہ کمرہ خاصی حد تک ساؤنڈ پروف تھا، لیکن کرنل مہیش پال کی ذبح ہوتے ہوئے سانڈ جیسی چیخوں کو اندر ہی مقید رکھنا ان در و دیوار کے بس سے باہر تھا۔ بلکہ میرا تو خیال تھا کہ وہ آوازیں اوپر موجود ملازمین تک بھی پہنچ رہی ہوں گی، جن کی کل تعداد صرف 2 تک محدود رکھی گئی تھی۔ میں نے نہ کوئی آہٹ محسوس کی اور نہ کوئی سایہ دیکھا۔ میں بس چھٹی حص کے تحت اچانک ہی پیچھے مڑا تھا اور پھر بونچکا ہو کر بے اختیار اپنی کرسی سے اٹھتا چلا گیا۔ زینوں والے نیم روشن خلا سے ویرا اس حالت میں بے آواز قدموں سے فرش پر اتر رہی تھی کہ اس کے ایک ہاتھ میں پستول موجود تھا اور وہ برہ نہ پا تھی۔ اس نے اضطراری طور پر پستول کی نال میری طرف گھمائی تھی اور تقریباً ہذیانی سرگوشی کے عالم میں بولی تھی، اندر کون ہے؟ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تمہاری گردن سے یہ سیاہ نقاب کیوں جھول رہا ہے؟ جہاں ہو وہیں سے واپس لوٹ جاؤ ویرا، میں نے اپنی سب مشین گن پر ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ یہ میرا کھیل ہے، میں تمہیں اس میں مداخلت کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میرا لہجہ سرد اور تحکمانہ تھا۔ دوستی ہو جانے کے بعد اب کوئی بھی کھیل صرف تمہارا اپنا نہیں رہا ڈینی۔ آگے بڑھتے ہوئے وہ دھیمے اور مکارانہ لہجے میں بولی، تم تو اندرون سندھ جانے والے تھے، پھر یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں تمہارے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے جہانگیر سے ملنے آئی تھی، لیکن اوپر کی تو فضا ہی عجیب ہے۔ رک جاؤ ویرا، میں غصے سے اپنے ایک پاؤں زمین پر مار کر گرایا۔ مزید آگے بڑھو گی تو میں فائر کر دوں گا۔ وہ جہاں تھی وہیں منجمد ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی قہر بار نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اندر سے ابھرنے والی کرنل مہیش پال کی چیخوں میں اس وقت بلا کی شدت پیدا ہو چکی تھی۔ میں سب مشین گن سیدھی کیے اپنی جگہ پر کھڑا تھا اور برہ نہ پا ویرا اپنی جگہ پر جمی ہوئی خونخوار نظروں سے مجھے گور رہی تھی۔ تیور ہم دونوں کے ہی خطرناک اور جارحانہ تھے۔ فرق اگر کوئی تھا تو بس اتنا تھا کہ مجھے دیکھنے کے بعد اس کا پستول والا ہاتھ غیر ارادی طور پر گرتا چلا گیا تھا، جبکہ میں نے اسی طرح جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس کو اپنی سب مشین گن کی زد پر لیا ہوا تھا۔ مجھ سے اندرون سندھ جانے کا جھوٹ کیوں کر تم یہاں کون سا خفیہ کھیل کھیل رہے ہو؟ چند ثانیے کے خون آشام سکوت کے بعد آخر کار ویرا ہی نے غصے سے پھنکارتی ہوئی آواز میں سکوت توڑا تھا۔ یہ میرے دوست کا گھر ہے، میں نے اپنا وزن ایک سے دوسرے پیر پر منتقل کرتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا۔ یہ ضروری نہیں کہ میں اپنے ہر فعل سے تمہیں آگاہ کروں۔ اس چھت کے نیچے میں ہر وہ کام کر سکتا ہوں جو میں چاہوں۔ اس کے لیے نہ تو تمہاری اجازت کی ضرورت ہے اور نہ واقفیت۔ اسی لمحے ایک بار پھر بند تہہ خانے میں سے کرنل مہیش پال کی اونچی اور کربناک چیخوں کی گونج باہر تک پھیلنے لگی تھی۔ ویرا مجھ پر بہت زیادہ برہم تھی۔ اس کی کیفیت سے یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا کہ وہ اوپر موجود دونوں ملازمین کی مرضی کے خلاف زبردستی تہہ خانے میں اتر آئی تھی۔ شاید کرنل مہیش پال کی مکروہ چیخوں نے اس کے دل میں تجسس کی جوت جگائی تھی اور وہ ان آوازوں کے تعاقب میں میرے روبرو آ موجود ہوئی تھی۔ میں نے اسے اپنے اندرون سندھ روانگی کے بارے میں جو کہانی سنائی تھی، اس کی روشنی میں وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ میں جہانگیر کے گھر کے اس زمین دوز حصے میں موجود رہوں گا۔ وہ کسی واضح مقصد یا ارادے کے بغیر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ادھر آئی تھی، لیکن وہاں مجھے عجیب و غریب حلیے میں موجود پا کر اس کی کھوپڑی چٹک اٹھی تھی۔ اپنے قول و فعل کے تضاد پر میں اس بری طرح رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا کہ ویرا سے کھل کر مخاصمت مول لیے بغیر چارہ ہی نہیں تھا۔ میں نرمی اور خوشامد کی راہ اختیار کرتا تو وہ اگلے ہی لمحے میں مجھے نظر انداز کرتی ہوئی زیر زمین خوابگاہ میں داخل ہو کر میرا بنا بنایا کھیل بگاڑ سکتی تھی۔ اس لیے میں فوری فیصلے کے تحت اس کے مقابلے پر ڈٹ گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میرے اس سرد اور جارحانہ رویے سے بد دل ہو کر وہ فوراً ہی واپس لوٹ جائے گی۔ یعنی وہ دانت پیس کر مجھ پر گرائی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ دروغ گوئی اور مکاری میں تم اتنی دور تک بھی جا سکتے ہو۔ اس وقت تم مجھ سے الجھ سکتے ہو، مگر یہ یاد رکھنا کہ موقع ملنے پر میں تمہیں اچھی طرح دیکھ لوں گی۔ ضرور دیکھ لینا، میں نے پرخلوص لہجے میں کہا، لیکن ذرا اینک لگا کر غور سے دیکھنا۔ بعض اوقات میں اپنی باریکی کی وجہ سے خود کو آئینے میں تلاش کرتا
کرتا ہی رہ جاتا ہوں، ایسی کی تیسی تمہاری باریکی کی۔ تاؤ میں آ کر اس نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر گراتے ہوئے میری طرف دوڑ لگا دی۔ میں ارے ارے اور ہائیں ہائیں کرتا ہی رہ گیا، لیکن اس نے میرے نچلے دھڑ سے لپٹ کر وحشیانہ انداز میں مجھے نیچے گرا دیا۔ میرے لیے اس کا وہ رد عمل لاکھ غیر متوقع اور حیران کن سہی، لیکن میں چاہتا تو اپنی سب مشین گن کے سہارے اسے نہ صرف خود سے دور رہنے پر مجبور کر سکتا تھا، بلکہ چاہتا تو ایک آدھ گولی مار کر اسے زخمی بھی کر سکتا تھا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس پر آنکھیں نکالنے کے باوجود میرا اسے نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میری کوشش صرف اتنی سی تھی کہ اسے خوفزدہ کر کے وہاں سے واپس لوٹ جانے پر مجبور کر دوں۔ کرنل مہیش پال ویرا کے اسلحے کے سودے میں کلیدی اہمیت کا حامل تھا۔ ویرا نے جب مجھ سے پوچھا کہ اگر میری رائے ہو تو وہ اپنا اسلحے کا سودا سرے سے منسوخ ہی کر دے، تو میں نے اس کا وہ احسان لینا پسند نہیں کیا اور اسے اپنی مرضی کے مطابق بلیک کیٹ ای سے معاملہ طے کرنے کی آزادی دے دی۔ اس وقت ہم دونوں باہمی اعتماد کے سائے میں ایک دوسرے سے اپنے تعلقات کو پروان چڑھا رہے تھے، لیکن پھر اسلام آباد سے کرنل مہیش پال کے اغوا کی تجویز نے مجھے ویرا سے دروغ گوئی پر مجبور کر دیا۔ میری کوشش یہ تھی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، کہ مصداق کرنل کے ذریعے غزالہ میری تحویل میں آ جائے اور ویرا کو میری طرف سے پوری آزادی ہونے کے باوجود بھی اس کا اسلحے کا غیر قانونی سودا نہ بن سکے۔ لیکن ویرا کی اس وقت کی ناگہانی مداخلت نے سب کچھ بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ سانپ بند کمرے میں ہونے والے تشدد کے نتیجے میں بری طرح پھنکار رہا تھا اور ویرا لاٹھی کی صورت میں میرے سر پر سوار تھی۔ تم بہت بےہودہ اور ہاتھ چھٹ عورت ہو، میں نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا۔ غنیمت یہ تھا کہ گرتے ہوئے بھی سب مشین گن میری گرفت سے نہیں نکلی تھی۔ تم کو بس یوں ہی پڑے رہو۔ وہ میری بات کاٹ کر آنکھیں نکالتے ہوئے گرائی۔ مشین گن ہاتھ سے چھوڑے بغیر میں تمہیں اپنے قدموں پر نہ اٹھنے دوں گی۔ دھمکی دینے کے ساتھ ہی اپنے لوڈ کیے ہوئے پستول کی نال میری پیشانی کی طرف تان لی اور میں کھسیائے ہوئے انداز میں ہنس کر رہ گیا۔ سب مشین گن تو میں نے یوں ہی دھمکی کے طور پر تانی تھی، اگر میں سنجیدہ ہوتا تو مجھ تک پہنچنے سے پہلے تمہارے نکرئی بدن کے چیتھڑے اڑ گئے ہوتے، میں نے اپنی صفائی میں کہا۔ یہی تو میں نے تمہیں پہلے بھی بتانا چاہا تھا، وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولی، کہ مرگی کی مریضہ ہونے کے باوجود قدرت نے میری ذات کو ایک عجیب سا سحر عطا کیا ہے، جس کے سامنے بالادست اور طاقتور دشمن بھی مسحور ہو کر عمل کی قوت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ میرے خلاف جو کچھ کرنے کے اہل ہوتے ہیں اس کا عشر عشیر بھی نہیں کر پاتے، اور میں چشم زدن میں موت بن کر ان کے سروں پر سوار ہو جاتی ہوں۔ خدا کے لیے میرے سر پر سوار نہ ہونا۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر اس کا مضاحکہ اڑاتے ہوئے کہا، میں عملی آدمی ہوں، زبانی کارروائیوں سے میلوں دور بھاگتا ہوں۔ اسی کے ساتھ میں نے اپنے ہاتھ سے سب مشین گن چھوڑ دی تاکہ بات زیادہ نہ بڑھنے پائے۔ اب آگے بڑھو اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو جاؤ، اس نے پستول کی نال کو جنبش دیتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم نے اندر کسے قید کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ تم نے میرے ساتھ کوئی چلاکی کرنے کی کوشش کی تو میں بے دریغ فائر کر دوں گی۔ بات بڑھانے کی کوشش نہ کرو ویرا، میں نے اسے راہ راست پر لانے کے لیے نرمی سے کہا۔ میں نے تم سے جھوٹ نہیں بولا تھا، مجھے ایک بہت اہم اور ضروری کام سے اندرون سندھ جانا تھا، لیکن میری روانگی سے پہلے ہی ایک ایسا اہم معاملہ پیش آ گیا کہ مجھے اپنا پروگرام ملتوی کر کے یہاں آنا پڑ گیا۔ اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، لیکن تم اندر نہ جاؤ، تمہاری مداخلت سے میرا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ ویرا سے گفتگو کرتے ہوئے میرا ذہن بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہا تھا اور میں کوئی ایسی راہ تلاش کرنے میں مصروف تھا کہ ویرا کو ناراض کیے بغیر اسے کرنل مہیش پال کی گرفتاری سے آگاہ کر سکوں، لیکن وہ واقعہ اس قدر سنگین تھا اور ایسی خفیہ سازش کے ذریعے انجام پذیر ہوا تھا کہ ویرا کا بدکنا لازمی نظر آ رہا تھا۔ سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ فوری طور پر مجھے بدنیت سمجھ کر یہ فتویٰ صادر کر دیتی کہ میں اس سے سمجھوتا کرنے کے معاملے میں مخلص نہیں تھا، بلکہ اسے بیوقوف بنا کر اپنا الو سیدھا کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے دل میں میری طرف سے ایک بار وہ گرہ پڑ جاتی تو میرے اور اس کے مراسم ہمیشہ کے لیے خراب ہو سکتے تھے۔ اندر کون کون ہے؟ اس نے اپنی ہدایت پر اصرار کرنے کی بجائے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، جو میرے لیے ایک اچھا شگون تھا، یعنی وہ ذہنی طور پر مذاکرات کی طرف مائل تھی۔ قیدی کے ساتھ جہانگیر ہے؟ میں نے قیدی کی شناخت ظاہر کیے بغیر نہایت مخلصانہ لہجے میں جواب دیا، جسے سن کر اس کی تیوری پر کئی بال پڑ گئے۔ بات کچھ میری سمجھ میں آ رہی ہے، وہ مجھے گورتے ہوئے پرخیال لہجے میں بولی۔ شاید اندر کوئی ایسا قیدی ہے جسے تم پوچھ گچھ کے بعد رہا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، تم نے اسی لیے یہ نقابوں وغیرہ کا چکر چلایا ہوا ہے۔ کوئی حرج نہیں، میں بھی نقاب لگا کر ہی اس کے سامنے جاؤں گی، لیکن اندر صرف جہانگیر ہے تو تمہارا ہمزاد سلطان شاہ کہاں ہے؟ آخری سوال
اس نے چونکتے ہوئے کیا تھا، جیسے اسے کوئی بھولی بسری بات اچانک یاد آ گئی ہو۔ یہ مصیبت اسی کی لائی ہوئی ہے، میں نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ چلا گیا تھا تو اس کی سلامتی کی طرف سے میری طبیعت فکر مند تھی، اور اب آیا ہے تو ایک مصیبت ساتھ لے کر آیا ہے۔ تم قیدی کا نام سنو گی تو تمہاری کھوپڑی فضا میں معلق ہو کر رہ جائے گی۔ گھٹیا قسم کا تجسس پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولی، مجھ سے سیدھی اور صاف صاف بات کرو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ تم جس طرح اندرون سندھ روانگی کا اعلان کر کے یہاں پائے گئے ہو، اس کے پیش نظر تم مجھے سچی بات ہرگز نہیں بتاؤ گے، لیکن پھر بھی میں تمہاری کہانی سننا چاہتی ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ میں نے دردناک لہجے میں کہا، تمہیں سچائی کا یقین دلانا آسان کام نہیں ہوگا۔ مصیبت یہ ہے کہ سلطان شاہ کرنل مہیش پال کو کہیں سے پکڑ لایا ہے۔ اس وقت اندر وہی چیخ رہا ہے۔ ویرا کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ بپھرے ہوئے تیوروں کے ساتھ بولی، تم جھوٹے ہو، یہ سب تمہاری کارستانی ہے۔ سلطان شاہ جب مجھ سے الجھنے کے بعد تمہارے فلیٹ سے گیا تھا تو اس وقت تک ہمارے بلیک کیٹ ٹی سے بات ہی نہیں ہوئی تھی، اور خود ہمیں کرنل مہیش پال کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ تمہارے بیان کے مطابق اس کے بعد سلطان شاہ تم سے ناراضگی کے باعث واپس نہیں لوٹا۔ اسے کیسے الہام ہو گیا کہ کرنل مہیش پال بھی کوئی وجود رکھتا ہے؟ اس کی اسی لا علمی نے تو یہ جنجال کھڑا کیا ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے مصالحانہ لہجے میں کہا، ایک اہم سفارتی عہدیدار کو یوں اب سے بجا میں رکھنا سنگین اور ناقابل معافی جرم ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس کا کیا کروں۔ اس کے ملک سے ہمارے سفارتی تعلقات کشیدہ ہی صحیح، لیکن ہم اس کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے ملک کو خطرناک بین الاقوامی پیچیدگیوں میں ڈال دیں گے۔ قصہ دراصل یہ ہے کہ سلطان شاہ کے فرشتوں کو بھی اندازہ نہیں ہو سکا وہ کسی سفارتی افسر کو اغوا کر رہا تھا۔ تم نے پھر بہکنا شروع کر دیا، وہ گرائی۔ یہ نہ بھولو کہ میں 2 منٹ میں کرنل سے سب کچھ معلوم کر سکتی ہوں۔ وہ تم کو حقیقت کی ہوا بھی نہیں لگنے دے گا، میں نے پورے اعتماد سے کہا۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم لوگ کسی مقامی خفیہ ایجنسی کے کرندے ہیں، اس لیے وہ خود کو معصوم ظاہر کرنے پر تلا ہوا ہے۔ سلطان شاہ نے اسے کراچی ہی میں کرنگی کے علاقے سے اٹھایا ہے، لیکن کرنل مہیش پال اس حقیقت سے سرے سے منکر ہو گیا ہے۔ اس کا اصرار ہے کہ اسے اسلام آباد میں ایک ڈنر پارٹی سے واپس لوٹتے ہوئے اغوا کیا گیا ہے۔ جب سلطان شاہ کو اس کے نام کا علم نہیں تھا اور نہ تم اس کے کبھی ملے تھے، تو پھر تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ کرنل مہیش پال ہی ہے؟ ویرا کا لہجہ اشتباہ امیز تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں پائی جانے والی کیفیت سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کڑیاں یکجا کر کے کسی نہ کسی طرح میری کہانی کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب تم کسی کند ذہن بچے کی طرح بحث پر تل گئی ہو، میں نے چڑچڑے لہجے میں کہا۔ اس کے یہاں لائے جانے کے بعد سب سے پہلے میں نے اس کی جامع تلاشی لے کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ کون ہے۔ اس کے کوٹ کی اندرونی جیب سے اس کا سفارتی شناخت نامہ برآمد ہوا، جس پر اس کے نام اور عہدے کے ساتھ ہی اس کی تازہ تصویر بھی چسپاں ہے، اور پھر اس نے ہوش میں آ کر جوں ہی صورتحال کا ادراک کیا، خود چیخ چیخ کر اپنی معزز سفارتی حیثیت کے حوالے سے اپنی رہائی کا مطالبہ کرنے لگا۔ لیکن سلطان شاہ اس کی طرف کیوں متوجہ ہوا تھا؟ وہ جلد از جلد پوری بات جاننا چاہ رہی تھی۔ یہ تمہارا پہلا معقول سوال ہے، میں نے پرستائش انداز میں کہا۔ تم سے جھڑپ کے بعد سلطان شاہ بے مقصد آوارہ گردی کرتا ہوا کرنگی کے علاقے میں گھوم رہا تھا کہ ایک جگہ اسے کرنل مہیش پال 2 آدمیوں کے ساتھ باتیں کرتا ہوا نظر آیا۔ کرنل غیر ملکی ضرور ہے، لیکن ہم لوگوں کے خد و خال یا رنگ میں اتنا فرق نہیں ہے کہ مقامی اور غیر مقامی میں آسانی کے ساتھ تمیز کی جا سکے۔ سلطان شاہ کو جس بات نے چونکایا وہ ان کی گفتگو میں استعمال ہونے والا جانو ماچھی کا نام تھا، جو کرنل کی زبان سے نکلا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ سلطان شاہ غزالہ کو اپنی سگی بہن کی طرح چاہتا ہے، اس لیے اس نے کچھ نہ کچھ کر گزرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ تینوں ہر لحاظ سے اس سے برتر تھے، انہیں للکار کر سلطان شاہ کسی قیمت پر کامیاب نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے وہ ٹہلتا ہوا ایک دکان پر جا کھڑا ہوا جہاں سے ان تینوں پر بے آسانی نظر رکھی جا سکتی تھی۔ چند منٹ کی گفتگو کے بعد باقیہ 2 آدمی ایک ساتھ آگے بڑھتے چلے گئے۔ کرنل اکیلا واپسی کے لیے لوٹا تو سلطان شاہ نے اسی کو اپنا شکار بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ کرنل نے ان دونوں سے ملاقات کے لیے اپنی گاڑی یا ٹیکسی وہاں سے کچھ دور چھوڑی تھی، اس لیے ایک تاریک میدان سے گزرتے ہوئے سلطان شاہ کو اس پر وار کرنے کا موقع مل گیا۔ اس کے آگے اس کا کام بہت سہل تھا، وہ خود قبائلی باشندہ ہے۔ اس طرف کے ہزاروں آدمی یہاں رکشے اور ٹیکسیاں چلاتے ہیں۔ سلطان شاہ کو بے آسانی ایک قابل اعتماد ڈرائیور مل گیا جس نے سلطان شاہ کے بے ہوش مریض کو یہاں پہنچا دیا۔ سلطان شاہ کے ساتھ اس قیدی کو دیکھ کر جہانگیر کے ہاتھ پیر پھول گئے اور اس نے مجھے فون کر ڈالا۔ صورتحال اس قدر سنگین تھی کہ مجھے اندرون سندھ جانے کا ارادہ ملتوی کر کے فوراً یہاں آنا پڑا۔ کرنل مہیش پال کے شناختی کاغذات ہاتھ لگنے کے بعد میرا ارادہ تھا کہ اسے چھیڑے بغیر بے ہوشی کی حالت میں باہر پھینکوا دوں، لیکن سلطان
شاہ کی کہانی آڑے آ گئی۔ اگر کرنل مہیش پال اپنی اداکاری ترک کر کے راہ راست پر آ جائے تو مجھے اندرون سندھ کی خاک چھانے بغیر اسی کے ذریعے غزالہ کا سراغ مل سکتا ہے۔ تمہاری عقل پر شاید برف جمنے لگی ہے۔ پوری کہانی سن لینے کے بعد اس نے قطع کلامی کرتے ہوئے ملامت امیز لہجے میں کہا، تمہیں معلوم ہے کہ کرنل مہیش پال اسلحے کے سودے میں بلیک کیٹ ٹی کا ضامن بننے والا تھا۔ تمہیں اس پر تشدد کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تم شی اور بلیک کیٹ ٹی کے حوالے سے بات کرتے تو ابتدا ہی سے دوستانہ فضا بن جاتی اور وہ بلا تردد تمہاری مدد پر آمادہ ہو جاتا۔ بڑے سے بڑے مقاصد کے پیش نظر جانو ماچھی کی عیاشی یا ایک خوبرو لڑکی کی رہائی کی اس کے نزدیک ذرا بھی اہمیت نہ ہوتی۔ میں نے یہ تدبیریں بھی آزما لیں لیکن وہ رام نہ ہو سکا۔ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں نے کسی مصالحانہ کوشش کے بغیر ہی اس پر تشدد کا آغاز کرا دیا ہوگا؟ وہ تو اس قدر ڈیٹ اور ضدی ہے کہ محتاط قانونی لب و لہجے میں اپنا دفاع کرنے پر تلا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ اسے رہا کر کے اس کے دفتر میں ملاقات کی جائے تو عین ممکن ہے کہ اس بہتر ماحول میں اسے کچھ بولی بسری باتیں یاد آ جائیں۔ ہم لوگوں کے نقاب پوش ہونے کی وجہ سے اس نے بدقسمتی سے یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ تشدد کتنا بھی ہو لیکن ہم اسے قتل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اندر کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ بیرا اپنے کان پر ہاتھ رکھتے ہوئے بیزاری کے عالم میں بولی، اس کی چیخوں سے ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے اسے ذبح کیا جا رہا ہو۔ کچھ نہیں، میں نے جلدی سے کہا، وہ بدماش ہے اور سمجھ رہا ہے کہ اس کی چیخیں کسی کو ادھر متوجہ کر لیں گی۔ دراصل جہانگیر اس کے کھلے ہوئے زخموں کو اسپرٹ سے صاف کر رہا ہے تاکہ بس میں سمجھ گئی۔ اس نے اپنا پستول والا ہاتھ بلند کر کے مجھے مزید بولنے سے روک دیا۔ غنیمت ہے کہ تم نے اس کے زخموں کی صفائی کے لیے نمک یا مرچ کا انتخاب نہیں کیا۔ اگر تم لوگ طے خانے میں اس پر اتنی بے رحمی کے ساتھ تشدد نہ کر رہے ہوتے تو میں شاید اوپر ہی سے واپس لوٹ جاتی۔ ملازمین کے مشکوک طرز عمل اور پھر کرنل کی چیخوں نے مجھے طے خانے کے زینوں کا رخ کرنے پر اکسایا تھا۔ ویسے جہانگیر کی بیوی کہاں ہے؟ وہ تو تمہاری طرح کمارا نہیں ہے، وہ کیسٹر آئل پینے گئی ہوئی ہے۔ ذہن کے کسی گوشے میں اٹکی ہوئی وہ بات بے ساختہ میری زبان پر آ گئی۔ کیسٹر آئل؟ اس نے حیرت سے دہرایا۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ کیسٹر آئل بھی کوئی پینے کی چیز ہے؟ پتہ نہیں، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ وہ ماں بننے والی ہے ہماری طرف ایسے وقت کو قریب تر لانے کے لیے کیسٹر آئل ہی دیا جاتا ہے۔ تم واقعی کچھ جھکی ہو گئے ہو، وہ جلا کر بولی۔ سیدھی طرح نہیں بتا سکتے کہ وہ کسی میٹرنٹی ہوم میں ہے۔ مشکل یہ ہے کہ سیدھی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، میں نے سادگی سے کہا۔ بات کرتے ہوئے یہ دھیان بھی رکھنا پڑتا ہے کہ مخاطب کون ہے۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ عمر کے اعتبار سے مردوں کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ جوانی میں ہر مرد بکی ہوتا ہے، اپنے بکنے کی دھن میں دوسروں کی بہت کم سنتا ہے، اور عمر کے زوال آنے کے ساتھ ساتھ جھکی ہوتا چلا جاتا ہے۔ جو اہم اعصاب نہیں کر پاتے وہ بوجھ زبان پر ڈال کر ہر بات پر بال کی کھال نکالنے لگتا ہے، اور جو لوگ ان دونوں مراحل سے زندہ و سلامت گزر جاتے ہیں وہ عموماً شکی پائے جاتے ہیں۔ اس کے ہونٹوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ تم نے بکی، جکی اور شکی کے مسئلے پر بکواس کر کے مجھے یہ یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ ابھی تم جوان ہو، میں مانے لیتی ہوں، لیکن خدا کے لیے اندر ہونے والا مکروہ کھیل بند کراؤ۔ وہ تشدد کے بغیر ہی بولنے لگے گا۔ مجھے اس امر پر بے انداز خوشی ہوئی کہ اس نے میری بنائی ہوئی بے بنیاد کہانی پر کوئی بڑا اعتراض کیے بغیر منو ان تسلیم کر لیا تھا۔ مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی کہ ویرا کا سامنا ہونے کے بعد جب کرنل مہیش کمار اپنے اغوا کا اصل واقعہ سناتا تو ویرا کا کیا رد عمل ہوتا۔ میں ویرا سے صاف صاف کہہ سکتا تھا کہ کرنل ایک مستند مجرم کی طرح موقع واردات سے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا اور اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اسلام آباد سے اپنے اغوا کا قصہ تراش رہا تھا۔ اس پر مقامی حکام کی اجازت کے بغیر شہر بلکہ صوبہ چھوڑ کر ریاستی تخریب کاری میں ملوث ہونے کا الزام عائد نہ کیا جا سکے۔ میری کسی دخل اندازی کے بغیر اسی وقت کرنل کی چیخوں کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ کراہنے یا بولنے کی آوازوں کے لیے طے خانے کے در و دیوار ضرورت سے زیادہ ساؤنڈ پروف تھے۔ تم کرنل مہیش پال سے پہلے کبھی مل چکی ہو؟ میں نے ویرا سے سوال کیا۔ نہیں، اس نے بلا توقف جواب دیا، لیکن اس کا نام شی کے اعلیٰ حلقوں میں سنا جاتا رہا ہے، اسی وجہ سے میں نے ضامن کے طور پر اس کا نام قبول کر لیا تھا۔ پھر تم کس بنا پر یقین کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہی ہو کہ وہ تشدد کے بغیر بولنے لگے گا؟ اس کو یہ جتانا ہوگا کہ ہم اس کی زیر زمین سرگرمیوں سے پوری طرح واقف ہیں۔ تم دیکھ لینا کہ یہ انکشاف ہوتے ہی ہمارے ساتھ اس کا رویہ ایک دم بدل جائے گا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں نے شی، بلیک کیٹ ٹی اور اسلحے کے سودے کے تمام حوالے دے کر دیکھ لیا، لیکن وہ ٹس سے مس ہونے پر آمادہ نہیں ہوا۔ پھر تم کیا تیر مار لو گی؟ وہ کچی گولیاں نہیں کھیلا ہوا ہے۔ وہ احتجاجیہ مسکراہٹ
مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ایک تجربے کار اور سینئر سفارتی افسر ہے، ہر ایرے گیرے کے داؤ میں آ کر اپنے کرتوتوں کا اعتراف کرنے لگے تو دنوں میں نہیں بلکہ منٹوں اور سیکنڈوں میں اپنے ہی بہی خواہوں کے ہاتھوں پیوند زمین کر دیا جاتا۔ ان سب واقعات سے زیادہ اہمیت ان پاس ورڈز کی ہے جن کے ذریعے شی اسے اپنے اور شی کو شناخت کرتا ہے۔ جب اسے یقین ہو جائے گا کہ اس کا مخاطب شی کا با اختیار نمائندہ ہے تو وہ بلا تکلف اپنی کینچلی بدل ڈالے گا۔ اگر وہ تمہارے ہاتھ آ ہی گیا تھا تو تمہیں کسی احمقانہ پیش قدمی کے بجائے مجھ سے رابطہ کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کے بارے میں مجھے سب کچھ نہ صحیح بہت کچھ ضرور معلوم ہے، لیکن تم ہر وقت اکیلے ہی چلنے کے عادی ہو گئے ہو۔ تمہیں وہم رہتا ہے کہ کہیں کوئی دوسرا تمہاری کامیابی میں حصے داری کا دعویٰ کر کے تمہاری اہمیت کو کم نہ کر دے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔